اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج بات ہو رہی ہے گھٹنوں کے درد کے بارے میں۔ یہ مسئلہ آج کل اتنا شدید ہو گیا ہے کہ پہلے تو صرف بزرگ لوگ اس میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن آج کل نوجوان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے ہیں، اور یہ اتنا نامراد مرض ہے کہ بندہ بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے سے بھی جاتا ہے، نماز پڑھنے سے بھی جاتا ہے، حتیٰ کہ رفع حاجت کرنے میں بھی انتہائی مشکل اور تکلیف پیش آتی ہے۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ مفید نسخہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا گھٹنوں کے درد کے بارے میں۔ گھٹنوں کا درد ہوتا ہے گھٹنوں میں لیس دار مادہ ختم ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ جو نوجوان نسل ہے وہ تو اپنی خود ساختہ خرابیوں کی وجہ سے، مفت جنی وغیرہ کی وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہو جاتی ہے اور گھٹنوں سے کڑ کڑ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ جب وہ بیٹھتے ہیں یا اٹھتے ہیں تو گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں، کیونکہ گھٹنوں میں وہ لیس دار مادہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور لیس دار مادہ ختم کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیس دار مادہ ختم ہوتا ہے ہماری جو ہے نا غذائی بد پرہیزی، یعنی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری غذا میں سے چکنائی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ دیسی گھی تو اب ڈاکٹر حضرات نے ہمارے لیے شجر ممنوع بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی اتنی پرہیز بتائی جاتی ہے کہ جیسے وہ دیسی گھی نہیں کوئی زہر ہو، حالانکہ دیسی گھی میں اللہ تعالیٰ نے بڑے شفائی اثرات رکھے ہیں، اس میں بڑے بڑے صحت کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ تو بہرحال ہم چکنائی کسی بھی صورت میں اپنی غذا میں شامل کر ہی نہیں رہے تو گھٹنوں سے لیس دار مادہ ختم ہوگا ہی۔ تو بہرحال اپنی غذا کو بہتر بنائیں، بازاری جو ہے نا اشیاء کھانے پینے کی ان سے پرہیز کریں اور گھریلو اشیاء استعمال کریں، اور دیسی گھی کو اپنا غذائی معمول تھوڑا تھوڑا بنائیں تاکہ ہمارے جسم میں جہاں جہاں چکنائی کی ضرورت ہے وہاں وہ پوری کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مفید نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اوپر لگانے کے لیے ہے، گھٹنوں کے اوپر لگانے کے لیے۔ اس کو استعمال کریں، انتہائی آسان اور مفید اور مجرب آزمودہ نسخہ ہے ہمارا، اور یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے۔ ہم اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو بنا کر بھی دیتے ہیں، کیونکہ انتہائی آسان ہے تو لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے لینا ہے 1 پاؤ مصبر، ہر پنسار کی دکان سے بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو کہ نہ ملے۔ کسی بھی پنساری سے جا کر کہیں کہ مصبر چاہیے تو وہ فوراً آپ کو دے گا۔ اور دوسری چیز لینی ہے سرکہ انگوری کی 1 بوتل، سرکہ انگوری کی 1 بوتل۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ مصبر کو بریک پیس لینا ہے اور اس میں سرکہ انگوری اتنا ڈالنا ہے کہ وہ ایک لئی سی بن جائے، مرم بن جائے۔ اب آپ نے گھٹنوں پر وہ مرم جو ہے اس کا لیپ کرنا ہے، جب وہ خشک ہو جائے تو اوپر اس کے دوبارہ لیپ کریں، اور رات کو سوتے وقت اس کے اوپر گرم پٹی یا کپڑا لپیٹ لیں۔ انشاءاللہ صرف 3 دن کا نسخہ، 3 دن استعمال کریں، جس طرح کا بھی گھٹنوں کا درد ہوگا انشاءاللہ 3 دنوں میں مکمل ختم ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔